اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تنزلت اور نہیں اتارا بھی اس قرآن کو شیاطین نے وما تنزلت بھی الشیاطین اور نہیں اتارا اس قرآن کو شیطانوں نے وما ينبغی لہم اور نہیں لائق ہے ان شیاطین کے لیے ایسا کرنا وما یستطیعون اور نہ وہ ایسا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں انہم عن السمع بے شک وہ شیاطین تو سننے سے بھی لمعزولون دور کر دیے گئے ہیں، وہ تو سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں، اب تو وہ اوپر آسمانوں پہ جا کے قرآن بھی نہیں سن سکتے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، پس آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ، کوئی دوسرا خدا، فتکون من المعذبین، پس ہو جائیں گے آپ سزا یافتہ لوگوں میں سے، سزا دیے ہوئے لوگوں میں سے۔ وانذر اور آپ ڈرا دیں عشیرتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو، واخفض جناحک اور آپ پست کر دیں اپنے بازو جھکا دیں، نرمی اختیار کریں، لمن اس شخص کے لیے اتبعک من المؤمنین جو آپ کی اتباع کرے ایمان والوں میں سے، پست کر دیں اپنا بازو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے ایمان والوں میں سے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ پس آپ ان سے کہہ دیں اِنِّی بَرِیءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ بے شک میں تو بری ہوں ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَتَوَکَّل اور آپ بھروسہ رکھیں عَلَى الْعَزِیزِ الرَّحِیم خدائے عزیز پر جو الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذی کون سا خدا، وہ اللہ کے یرا کا جو آپ کو دیکھتا ہے، حین تقوم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وتقلبک فی الساجدین اور آپ کا پلٹنا سجدہ کرنے والوں میں اس کو بھی وہ اللہ دیکھتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ اللہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آپ ان کو کافروں کو کہہ دیجئے هل انبئکم کیا میں تم کو بتلاؤں علی من وہ شخص کہ تنزل الشیاطین جس پر شیطان اترتے ہیں، جس شخص پر شیاطین اترتے ہیں کیا میں اس کے بارے میں تمہیں خبر دوں؟ تنزل علی کل افاک اثیم وہ شیاطین اترتے ہیں ہر جھوٹ بولنے والے پر اور ہر گناہگار پر۔ یلقون السمع وہ ڈالتے ہیں سنی سنائی بات کو، شیاطین سنی سنائی بات کو آگے ڈالتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں۔ سورۃ الشعراء یہ قرآن مجید کی 26ویں سورت ہے اور 19واں سپارہ ہے، اور آج کے درس میں 210 نمبر آیت سے لے کر 223 نمبر آیات تک تلاوت ہوئی ہیں۔ آپ نے ان کا ترجمہ سنا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کا بیان فرمایا، قرآن کریم کی صداقت کا ذکر کیا تھا، اور اس کا اجمالی تعارف اللہ نے کروایا۔ اس عظیم کتاب کو جبرائیل امین نے پروردگار عالم کے حکم سے نازل کیا، اور یہ کلام الہی ہے، اور پیغمبر کے قلب مبارک پر نہایت فصیح اور بلیغ عربی زبان میں اتارا گیا، اور پھر اس کے نزول کا مقصد بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ان کے آخرت کے برے انجام سے ڈراتے ہیں، اور یہ وہی کتاب ہے جس کے مضامین بھی اور جس کی پیشن گوئیاں بھی سابقہ کتابوں میں موجود تھی۔ ان حقائق کے باوجود بھی جو شخص اس قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے اور وہ گمراہ تصور ہوگا۔ قرآن کے منکرین میں سے بعض اس قرآن کو سحر سے تعبیر کرتے ہیں،
جبکہ بعض دوسرے ایسے بھی بدبخت ہیں جو اسے شعر و شاعری کی ایک قسم پر محمول کرتے ہیں کہ یہ تو اشعار ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جنات اور شیاطین آ کر یہ قرآن پیغمبر کو نعوذ باللہ سکھاتے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی باطل ذہن اور باطل عقیدے کی تردید کی ہے، اور اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ دیکھو شیاطین یا جنات قرآن نہ ہی بنا سکتے ہیں، نہ ہی اتار سکتے ہیں، نہ ہی سنا سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن جنات نے نہیں بنایا، نہ ہی انہوں نے اتارا ہے۔ مشرک لوگ جو ہیں وہ محض اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنے اناد اور بغض کی بنا پر ایسا کہہ رہے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن پاک کو شیاطین نہیں اتارتے۔ نزول قرآن کے سلسلے میں اس رکوع کے ابتدا میں شروع میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تو پروردگار عالم کا نازل کردہ قرآن ہے، لہذا اس میں شیاطین کا دخل اندازی کرنا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، شیطانوں کے لیے تو مناسب ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن اتار سکے۔ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ ایسا کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں، ان کی تو بس کی بات ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کو اتاریں۔ قرآن کا نزول تو درکنار، اللہ کہتے ہیں انہم عن السمع لمعزولون، شیاطین کو تو اس جگہ سے بھی دور رکھا جاتا ہے جہاں سے قرآن سنا جا سکتا ہے، ان کو تو قریب تک پھٹکنے نہیں دیا جاتا۔ لہذا قرآن کریم کے جو نزول ہوا ہے، نزول قرآن ان کے ساتھ منسوب کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو کیسے تم لوگ قرآن مجید کو شیاطین کے ساتھ منسوب کر سکتے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیاطین کا جو کلام ہوتا ہے وہ تو شر پر مبنی ہوتا ہے، وہ تو فساد سے پر ہوتا ہے، جس سے لوگوں کی فکریں خراب ہو جاتی ہیں، افکار خراب ہوتے ہیں، عقیدے جو ہے وہ ان کے خراب ہوتے ہیں، اور ان کی جڑیں جو ہے وہ خراب ہوتی ہیں۔ شیاطین کا تو کام ہی بد اخلاقی ہے، بد اعمالی ہے، فحاشی پر ابھارنا ہے، بدکاری پر ابھارنا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا کرنا ہے۔ تو اگر یہ شیطانوں کا کلام ہوتا تو اس میں سارا کچھ ایسا ہی ہوتا۔ اس کے برخلاف اللہ کا کلام پڑھنے سے فکر صحیح ہوتی ہے، عقیدہ درست ہوتا ہے، انسان کے جو اخلاق ہیں وہ خیر کے ہو رہے ہیں، اور اعمال اچھے ہوتے ہیں، اور وہ شر اور فساد سے دور ہو رہا ہے۔ گویا کہ قرآن کی وجہ سے تو اصلاح ہو رہی ہے، گویا تلاوت قرآن پاک بہترین نتائج پیدا کرتی ہے، اس کے پڑھنے والوں میں نظم اور ضبط پیدا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی اثر انگیزی تھی کہ دنیا میں صحیح خلافت قائم ہوئی، جس کے ذریعے بہترین نظام حکومت قائم ہوا۔ چنانچہ اسلامی معیشت، اسلامی معاشرت، اسلامی تجارت اور اسلامی صنعت جیسے جو ہے ایسے اصولوں پر اسلامی جو ہے حکومت قائم ہوئی، جس کی مثال آج تک دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ خلافت راشدہ جو ہے خصوصاً پہلے دو خلفائے راشدین جو ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے قائم کردہ نظام جو ہے اس کی پوری دنیا معترف ہے۔ دنیا کے تمام مسلم اور غیر مسلم سائنسدان، مسلم اور غیر مسلم مؤرخ تاریخ دان اور دانشور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس قسم کا بہترین نظام حکومت دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ مہاتما گاندھی جو تھی، مہاتما گاندھی یہ بر صغیر کی جانی پہچانی شخصیت گزری ہے، بڑی عبادت اور ریاضت کرنے والا آدمی تھا، اگرچہ وہ کٹر ہندو تھا مگر دوسرے مذاہب کو بھی سچا مانتا تھا، منصف مزاج آدمی تھا، انجیل، قرآن اور وید جو ہیں ویدوں کو بھی سچا تسلیم کرتا تھا۔ انگریز کے زمانے میں جب پہلی دفعہ ہندوستان میں وزارت بنی تو گاندھی نے ہندوستانی وزراء کو نصیحت کی تھی، جس کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو
تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جیسا نظام قائم کرو۔ ظاہر ہے کہ ان خلفاء کا قائم کردہ نظام معیشت اور معاشرت اور عدل یہ قابل رشک تھا، جس کی مثالیں دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ تو یہ نظام بھی قرآن کا پیدا کردہ تھا، اس قرآن کی تعلیمات کا اثر تھا۔ تو اس لیے اتنا پاکیزہ کلام ہے جو اللہ نے اتارا ہے اور جبرائیل امین کے ذریعے اتارا ہے اور حضور خاتم النبیین کے قلب اطہر پر اتارا ہے، تو اس کو تم شیاطین کا کلام کیسے کہہ سکتے؟ اس کے برخلاف بھلا جو شیاطین کا کلام ہوتا ہے وہ تو کفر پر مبنی ہوتا ہے، شرک پر مبنی ہوتا ہے، بد اخلاقی اور فحشی پیدا کر سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں امریکی، روسی، برطانوی اور چینی نظام جو ہے یہ سب شیطانی نظام ہائے حکومتیں جن سے ظلم اور تعدی ہے، بدکاری، لعب و لہب اور ناانصافی ہی نشو و نما پا سکتی ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج مادی ترقی کا بڑا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، مگر دوسری طرف انسانیت جہنم کے گڑھے میں جا رہی ہے۔ عقل معاش جو ہے یہ تو ترقی پر ہے کہ معیشت ترقی کر رہی ہے۔ جو عقل ہمیں ہماری معیشت کو بنانے والی ہے اس نے ہمارے اچھے اچھے گھر بنا دیے، سڑکیں بنا دی، شہر آباد ہو گئے، ٹیکنالوجیاں آ گئی، صفائی ستھرائی آ گئی۔ عقل معاش جو ہے اس نے تو بڑی ترقی کی ہے، لیکن عقل معاد جو ہے اس کا جنازہ نکل چکا ہے۔ جو عقل آخرت کے بارے میں سوچنے والی ہے، چند عیش پرست لوگ ہیں، ان کے سوا باقی دنیا جو ہے وہ تنگ دستی میں مبتلا ہے، کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ لہذا اس کو حقیقی ترقی پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ اصلی ترقی وہی ہوگی جو اللہ کا قرآن پیش کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے جسے مقدس ترین فرشتہ جبرائیل امین لے کر نازل ہوا، اور اس قرآن کا نزول پوری کائنات میں جو پاکیزہ ترین دل تھا، پاکیزہ ترین قلب محمدی پر یہ نازل ہوا۔ اس کو شیاطین نہیں اتار سکتے اور نہ ہی ان کے لیے یہ لائق ہے، وہ تو اس کو سننے سے بھی عاجز ہیں۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوتا تو پہرے بٹھا دیے جاتے تاکہ شیاطین اس میں دخل اندازی نہ کر سکیں۔ لہذا یہاں قرآن مجید نے مشرکین کے اس دعوے کو لغو قرار دیا ہے، اس کا رد کیا ہے کہ جو مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک جنات اور شیاطین آ کے اللہ کے نبی کو سکھاتے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کی اہمیت بیان فرمائی۔ میں نے کل کے درس میں بھی، پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے 4 اہم مضامین ہیں: توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت اور صداقت۔ تو اس میں سے توحید باری تعالیٰ جو ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اسی لیے توحید کی تعلیم کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ توحید ہی دین کا مرکز ہے، توحید ہی دین کی بنیاد ہے، توحید ہی دین کا محور ہے جس کے گرد پورے دین کی عمارت گھومتی ہے۔ اگر یہی پہلا اصول بگڑ گیا تو اسلام کی عمارت کا کوئی حصہ درست نہیں ہوگا، ساری عمارت ویران ہو جائے گی، ٹیڑھی ہو جائے گی۔ چنانچہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ معبود نہ پکارو۔ کوئی دوسرا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ موت و حیات اس اللہ کے قبضے میں، عزت اور ذلت اس اللہ کے قبضے میں، بادشاہی اور غلامی اس اللہ کے قبضے میں۔ لہذا کسی دوسرے کو بھی فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اگر ایسا کرو گے تو فتکون من المعذبین، پس ہو جاؤ گے سزا یافتہ لوگوں میں سے، عذاب دیے ہوئے لوگوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں شرک کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ اگر خدا کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ گے تو ملعون اور ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو جہنم کے مستحق ٹھہرو گے۔
کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے ساتھ شرک کرو گے تو میری جو ہے وہ ناراضگی کی زد میں آ جاؤ گے. تو غرضے کہ توحید ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کسی طرح بھی رخنہ اندازی نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں عام گناہگار ہے انسان، گناہوں سے منع کیا گیا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن گناہوں کی معافی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنے کے معاملے میں ذرا بھر بھی رعایت نہیں رکھی گئی. اخلاق اور اعمال کے بارے میں تو کسی حد تک رعایت دی جا سکتی ہے، مگر عقیدے کی خرابی کے معاملے میں رعایت کی قطعاً گنجائش نہیں. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو ہے جنہوں نے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ نہیں ملایا ظلم کو، شرک کو، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن والے ہیں، امن انہی کو ملے گا، وہم مہتدون، اور یہی جو ہے وہ ہدایت پائیں گے اور انہی کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ عطا فرمائے گا. الہ صرف وہی ہے جو واجب الوجود ہے، جس کی حکومت ہے. الہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور الہ صرف وہی ہے جو واجب الوجود ہے، جو قادر مطلق ہے، جو علیم کل ہے اور مختار کل ہے، جو نافع اور ذات زار ہے، وہی الہ ہے جو ہر ایک کی مراد پوری کرنے والا ہے اور ہر دکھ کو دور کرنے والا ہے. اس کے علاوہ کسی کی عبادت روا نہیں ہے، کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. کوئی بھی تکلیف آئے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مت پکارو، یہ بھی عبادت میں داخل ہے. اللہ کی ذات، اس کی صفات یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، ورنہ تم سزا یافتہ لوگ ہو جاؤ گے. اللہ کا واضح اعلان ہے قرآن مجید میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ اہم ترین مسئلہ بھی بیان فرما دیا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے سلسلے میں ایک اصول بیان فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ رسول تو اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ نے فرمایا آپ دعوت کا کام شروع کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرنا یہ ایک بہت بڑا اصول ہے. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے سارے قریش کو اکٹھا کیا. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی پھپھی، اپنی بیٹی اور اپنے چچا کو بھی خطاب کیا، اور آپ نے عمومی خطاب بھی کیا اور خصوصی خطاب بھی کیا، اور آپ نے خبردار کیا کہ قو انفسکم من النار، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور آگے حضور نے فرمایا انی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں. پھر فرمایا سلونی من مائی مالی، تم مجھ سے مال تو طلب کر سکتے ہو، مال تو مانگ سکتے ہو، مگر میں تمہیں جہنم کی سزا سے نہیں بچا سکوں گا، دوزخ کی سزا سے نہیں بچا سکوں گا، لہذا اپنی فکر آپ کر لو. آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا صباحا یا صباحا. یہ نعرہ جو ہے یہ عرب نہایت خطرے کے موقع پر لگایا کرتے. جب یہ آواز سن کر 40 کے قریب آدمی جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تمہیں مارنا چاہتا ہے،
تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ما جربنا علیک کذبا، ہم ضرور یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، یعنی آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو، اگر آج بھی یہ بات آپ کہیں گے تو ہم اس کو سچا سمجھیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ بڑے عذاب سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ اس پر قریش سخت غصے ہوئے، برہم ہوئے، اور سب سے پہلے ابو لہب جو چچا تھا اس نے کہا تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا، تمہاری نعوذ باللہ تمہاری تباہی ہو، کیا اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو غرض کسی نے آپ کی بات نہ مانی اور منتشر ہو گئے۔ تو بہرحال اصلاح کا آغاز اپنے قرابت داروں سے کرنے کا اصول بالکل طبی اصول ہے۔ اس اصول کے ذریعے جب اپنے گھر والوں کو، پھر اپنے عزیز و اقارب کو جو ہے دین کی طرف لایا جائے گا، ان کی اصلاح ہو جائے گی، تو اصلاح عالم کے لیے، پورے جہان کے اصلاح کے لیے ایک بنیاد فراہم ہو جائے گی، جسے مرکز بنا کر تبلیغ و اصلاح کا دائرہ وسیع کیا جا سکے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خطہ عرب کو ایک مرکز کی حیثیت دے کر دین حق کو آگے پھیلانے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ آپ نے نصیحت فرمائی کہ اس سرزمین میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین باقی نہیں رہے گا۔ آپ کی آخری وصیت یہ تھی، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یعنی یہود و نصارہ کو سرزمین عرب سے نکال باہر کرو۔ جب یہاں کا ماحول درست ہو جائے گا، جزیرہ عرب میں اسلام پختہ ہو جائے گا، یہاں خالص اسلام ہوگا، تو پھر باہر سے آنے والا بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ جب ایران کے ساتھ قادسیہ کے مقام پر شدید جنگ ہو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنفس نفیس وہاں جا کر جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس سے پہلے آپ 2 دفعہ شام کا سفر کر چکے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ خود ایران تشریف نہ لے جائیں، بلکہ یہاں مرکز اسلام میں بیٹھ کر ایک قطب کی طرح، یعنی چکی کا جو مرکزی کیل ہوتا ہے اس کی طرح ملک کی چکی کو آپ چلائیں۔ اگر آپ نے مرکز کو چھوڑ دیا تو کوئی دشمن سازش کر کے فتنہ اور فساد کہیں برپا نہ کر دے، لہذا بہتر ہے کہ آپ مرکز کی مضبوطی کا خیال رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو پسند کیا اور مرکز میں بیٹھ کر ایران کی جنگ لڑی۔ آپ وہیں سے ہدایات بھیجتے رہے۔ قادسیہ کی یہ مشہور جنگ 3 دن اور 3 رات تک مسلسل جاری رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور ایرانی مجوسیت جو تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ جب کسی ملک کا ماحول اصلاح یافتہ بن جائے تو وہ ملک بیرون ملک دعوت کے لیے بھی مرکز اصلاح بن سکتا ہے، اور اگر اپنے ہی ملک میں گندگی ہوگی تو دوسروں کے اصلاح کی دعوت کیسے دی جا سکے؟ یہاں کے ایک طالب علم نے سویڈن کے حالات بیان کیے۔ وہ وہاں پر 1.5 سال تک ٹریننگ حاصل کر چکا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم نے وہاں کے لوگوں کو بھی کبھی اسلام کی دعوت دی؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، اپنے دوستوں میں تبلیغ کا آغاز کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تم تو غلام ملک کے باشندے ہو، کیا اسلام پیش کر کے ہمیں بھی غلام بنانا چاہتے ہو؟ ایک اور دوست جو مصر اور مشرق وسطیٰ کا دورہ کر چکا تھا کہنے لگا کہ ان ممالک میں چور رہتے ہیں، اسلام قبول کر کے کیا ہم بھی چور بن جائیں؟ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ خود ہمارے ملک میں کتنے چور ہیں، کتنے ڈاکو ہیں، حکمران بھی چور بن چکے ہیں، ان کو دیکھ کر کون مسلمان ہوگا؟ جہاں تک غلامی کا تعلق ہے، کچھ مسلمان روس کے غلام ہیں، کچھ امریکہ کے غلام ہیں۔ پہلے ہم برطانیہ اور انگریزوں کی غلامی میں تھے، اب امریکہ کی جولی میں نہ ہماری سیاست آزاد ہے، نہ ہماری معیشت آزاد ہے، نہ ہماری معاشرت آزاد ہے، نہ ہماری تعلیمی میدان، تعلیمی اسکول کالج یونیورسٹیاں آزاد ہیں، نہ ہم جو ہے
ہماری ٹیکنالوجی آزاد ہے، ہمارا سب کچھ وہاں سے آتا ہے، ان کے مشیر آتے ہیں ہمیں مشورہ دیتے ہیں، جب ان کا مشورہ ہوتا ہے تو ہمارے پلان بنتے ہیں، بحیثیت غلام ہماری کوئی وقت نہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑا زور دیا کہ اپنے مقام پر پہنچو گے تو دنیا میں عزت پاؤ گے، ورنہ ذلیل و خوار ہی ہوتے رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اصلاح عالم کے لیے پہلے خود نمونہ بنو گے تو دعوت آگے بڑھے گی، ورنہ کوئی شخص تمہاری بات سننا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث سیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی وجہ سے قریش کو سعادت بخشی کہ یہ لوگ ایمان لا کر آپ کے دست و بازو بنے، پھر ان کے ساتھ انصار کی جماعت مل گئی، اس کے بعد مہاجرین اور انصار مل کر ایک مرکزی جماعت بن گئے اور دعوت نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ یہی لوگ اہل حل و حق تھے، انہی کی رائے سے دنیا بھر کے معاملات طے ہونے لگے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کو فرمایا، میرے پیغمبر وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنے بازو اپنے متبعین کے لیے پست کر دیں، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں۔ نبی کی حیثیت سے تو آپ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں، سورہ توبہ میں فرمایا، اور بحیثیت حاکم اور امیر جماعت بھی آپ اہل ایمان کے ساتھ نرمی اختیار کریں، درستگی اور سختی کی بجائے آپ افہام و تفہیم کو اصول بنائیں۔ البتہ جب کوئی اللہ کی حدود کو توڑے تو پھر وہ سختی کا مستحق ہے، وگرنہ حضور علیہ السلام سے زیادہ نرم مزاج دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص حدود اللہ کو توڑتا ہے تو آپ کو ایسا غصہ آتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ آپ مظلوم کو اس کا حق دلائے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے تھے، لیکن عام حالات میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا آپ سے محبت کرنے لگتا، تو فرمایا کہ آپ پس کر دیں اپنا بازو، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے آپ کو جھکا دیں، نرم کر دیں ان لوگوں کے لیے، لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جنہوں نے آپ کا اتباع کیا ہے ایمان والوں میں سے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ میں تمہارے ان اعمال سے بیزار ہوں، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، ہر حالت میں خدائے عزیز الرحیم پر بھروسہ رکھیں، وہ خدائے ذوالجلال الذی یراک حین تقوم، جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ عبادت کے لیے رات کو تنہا کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اللہ کے سامنے قیام میں ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اللہ اس وقت بھی آپ پر نگاہ رکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب آپ پلٹتے ہیں سجدہ کرنے والوں میں، یعنی جس وقت باجماعت سب صحابہ کے ساتھ مل کے آپ عبادت الہی میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر کیفیت سے واقف ہوتا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اور اس درس کی ابتدائی آیات میں بتلایا جا چکا ہے کہ اس قرآن پاک کو نازل کرنے والے شیاطین ہرگز نہیں ہیں، نہ ہی وہ ایسا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب اسی بات کو دوسرے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، وہ کیا ہیں، آپ کو کیا میں آپ کو نہ بتلاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ تو ہر جھوٹے اور گناہگار شخص پر اترتے ہیں۔ حضور تو جھوٹ کبھی نہیں بولتے، حضور تو گناہگار نہیں ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شیاطین کیسے لوگوں پر اترتے ہیں، جو بھی جھوٹا ہے، گناہگار ہے، شیاطین اس پر اترتے ہیں۔ شیاطین کسی سنی سنائی بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر کاہن اور نجومی کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جو پھر فیسیں لے کر آگے لوگوں کو خبریں بتاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک اد بات بھی سچی ہو گئی تو بس مشہور ہو گئی، اور جہال جو ہیں جاہلوں کا ٹولہ وہ پیچھے پڑ گیا۔ فرمایا یلقون السمع، وہ سنی سنائی بات ڈال دیتے ہیں، تو اکثرهم کاذبون، ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ شیاطین کی حیثیت تو یہ ہے، برخلاف اس کے اللہ کا نبی تو پاک ہوتا ہے، اس کا اخلاق بہترین ہوتا ہے، اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے،
وہ بہترین صلہ رحمی کا حامل ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرب ترین فرشتہ جبرائیل امین قرآن لے کر نازل ہوتا ہے۔ بھلا شیاطین کی کیا مجال ہے کہ وہاں دم مار سکیں، ان کا دو تو جھوٹے اور گناہگار شخص پر چلتا ہے۔ تو اس لیے یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لی جائے ان آیات سے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، ہر وقت پیشاب آتا ہے تو پیشاب کر کے پیشاب سکھاتا نہیں ہے، پیشاب کو جو ہے وہ وہاں سے پاکی نہیں حاصل کرتا، اسی طرح جو ہے وہ اپنے شلوار باندھ دیتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی نہاتے بھی نہیں ہیں، اور کتنے ہی جو ہیں وہ لوگ اسی طرح گندگی میں رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں شیاطین ایسے لوگوں پر آتے ہیں، ان کے گھروں میں فساد جھگڑے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو پاکیزگی سکھائیں۔ ایک ہوتا ہے نہانا، صابن لگا کے نہانا، ایک ہے غسل۔ تو غسل یہ ہے کہ جس میں 3 فرض ہیں کہ کلی کرے اور غرارہ کرے اور ناک میں پانی ڈالے خوب، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم کو مل دل کے دھوئے۔ یہ اپنے بچوں کو پاکیزگی سکھائیں، ان کو وضو کی حالت میں رکھیں، 5 وقت کی نماز کا عادی بنائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنائیں۔ جتنا بندہ صاف ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، نماز کی حالت میں قریب ہوتا ہے، قرآن پڑھ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر کے قریب ہوتا ہے، نبی پر درود بھیج کے قریب ہوتا ہے، تو فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں، شیاطین اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اور جتنا آدمی نماز نہیں پڑھتا اللہ کی ناراضگی میں ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اللہ کی ناراضگی میں ہوتا ہے، گندگی میں ہوتا ہے اور پیشاب پخانے سے پاکی حاصل نہیں کرتا، تو شیاطین اس کی طرف آتے ہیں اور فرشتے ایسے منحوس آدمی سے بھاگتے ہیں، تو اس لیے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، حضور آپ فرمائیں حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر آتے ہیں، تنزل علی کل افاک اثیم، کہ وہ ہر جھوٹے اور گناہگار اور گندے شخص پر اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سننے، سنانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔